قانونی نکتہ ہے، ذرا آپ بھی اس کو سمجھا دیجئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ 102 ملزمان ہیں جن کے کیسز سول کورٹ نے ملٹری کورٹس کو بھیجے ہیں، اور ان ملزمان کو حق حاصل ہے کہ وہ کوئی سول وکیل کرنا چاہیں، فیصلہ آنے کے بعد وہ سپریم کورٹ تک اپیل بھی کر سکتے ہیں، بنیادی حقوق بھی ان کے انٹیکٹ ہیں۔ اب جو سپریم کورٹ میں درخواستیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان درخواستوں میں جو پریئر ہے یا جو استدعا ہے اس کا کوئی جواز اس کے بعد بچتا ہے؟ اور اب ان کا اعتراض اس پہ کیا ہے جب وہ کلیئر کر رہے ہیں کہ ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح سول کورٹس میں ہوتے ہیں؟ 2010 میں جب آرٹیکل 10A آیا کہ ڈیو پروسیس اینڈ فیئر ٹرائل اور رائٹ آف ڈیفنس، وہ اس سے متاثر اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ کیس سنے گا کون، کوالیفائڈ جج کون ہوتا ہے، جس نے جج کی ڈگری لی ہے، جو جج کے لیے کوالیفائڈ ہے، جو اوپن ہیئرنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ہونی ہے بیسیکلی، بیسک کانسیپٹ اس کے اندر یہ ہے، اور دوسرا اس کے اندر بڑی پوری تفصیل ہے۔ تو یہ بات کہ کہہ دینا کہ جی ہم اسی طرح جناب مجھے یہ بتائیں اسی طرح کہ جی وکیل بھی ہوگا، اس کی اپیل بھی ہوگی، اپیل تو اس کی ہوتی نہیں ہے، اپیل ان کے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو ہوتی ہے، اس میں صرف ریٹ پٹیشن ہوتی ہے، اور وہ بھی دو گراؤنڈ نہیں۔ شعیب شاہین صاحب معذرت کے ساتھ، انہوں نے کھل کر یہ کہا، واضح طور پر کہا کہ ایک اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی اور دوسری اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی، ان کو حق ہے، یہ انہوں نے کہا ہے جی جی اس پہ حال یہ اپیل نہیں ہوتی، وہاں صرف ریٹ پٹیشن ہو سکتی ہے، اور ریٹ پٹیشن کا سکوپ بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے، اور وہاں صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے، صرف ایک کیس میں، ابھی کلبھوشن والے کیس میں رائٹ آف اپیل دی گئی ہے، وہ ایز اے اسپیشل کیس اس میں لاء بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری لاء کے تحت کی جانے والی کوئی بھی پروسیڈنگز ہیں، خواہ وہ سیولینز کے اوپر ہوں یا آرمی آفیشلز کے اوپر ہوں، اس کی ہائی کورٹ میں نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں جو ہوتی ہے وہ ریٹ پٹیشن ہوتی ہے، اور ریٹ پٹیشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس میں کورم نان جوڈس، یعنی اس کو اختیار ہی نہیں تھا جو کیس سن رہا تھا، دوسرا ہوتا ہے میلا فائڈی، یعنی بدنیتی پہ مبنی انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو روٹین میٹرز ہیں، فیکچول کانٹروورسی ہے، ایویڈنس صحیح آئی ہے نہیں آئی ہے، ان چیزوں پہ اپیل نہیں ہو، ریٹ پٹیشن بھی نہیں مینٹینیبل ہوتی، اور سپریم کورٹ میں تو صرف کوسچن آف لاء پہ آتی ہے، کوسچن آف لاء ہوگا تو وہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، اور روٹین میٹر میں نہیں جا سکتے۔ نہیں لیکن یہاں تو پرائمری کوسچن انوالو ہے کہ آج تک جی شعیب صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ بھئی کیا صورتحال ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر ملٹری کورٹ نہیں سن پائے گی ان اپیلوں کو، اگر درخواست گزاروں کی درخواست منظور ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے؟ جی بالکل، اگر درخواست منظور ہو جاتی ہے تو پھر یہ ٹرائل نارمل کورٹس میں جائے گا، یہ آرڈینری کورٹس میں جائے گا۔ جیسے دہشت گردی کا اگر دفعہ لگا ہوا ہے تو دہشت گردی کی عدالت میں جائے گا، اگر کوئی اور دفعہ لگا ہوا ہے تو اس کورٹ میں جائے گا جس کے لیے یہ عدالتیں بنی ہوئی ہیں اور جس کے لیے FIR درج ہوئی تھیں، اور اس کے مطابق پھر وہ پروسیڈنگز ہوں گی۔ ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ تو سب پہ اپلیکیبل ہوگا نا، تو فار دیٹ پرپز انہوں نے وہ اسی لیے آرگومنٹ سننے جا رہے ہیں، تو جو بھی اس میں پھر فیصلہ ہوگا دیٹ ول بی اپلیکیبل آن آل، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اچھا، اس میں اب بینچ جو تھا 9 کا تھا، پھر وہ 7 پہ ہو گیا، اب 6 پہ رہ گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا حکومت کی منشا کیا ہو سکتی ہے؟ تاخیری حربہ ہے یا واقعتاً منصور علی شاہ صاحب پر وہ جینون اعتراض ہو رہا تھا؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ 6 کا بینچ ہے، اگر یہ 3 جج تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگا؟ کیا اس میں بھی ایک ریفری جج مقرر ہوگا؟ جی اگر تو تقسیم ہو جاتا ہے، 3 کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر نیچرلی وہ ریفری جج کے پاس جائے گا، پھر فائنل اتھارٹی وہ اس کے پاس ہوگی، کیا ان 3 ججز کے ساتھ وہ ایگری کرتے ہیں یا باقی 3 ججز کے ساتھ ایگری کرتے ہیں۔ تو فار دیٹ پرپز انہوں نے پہلے دن واضح کورٹ نے بھی کر دیا تھا، اور اس کے بعد سب نے اس کو ایگری کیا۔ لیکن اٹارنی جنرل صاحب آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی بھی بات بغیر انسٹرکشنز کے نہیں کرتا ہوں، اگر اس دن اس کی انسٹرکشنز تھیں ایسی اور آج انسٹرکشنز، اچھا پھر دوسرے دن بھی آرگومنٹس ہوئے، اور آج آ کر تیسرا دن تھا آرگومنٹس کا، اور آج آ کر کے یہ بات کر دی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جواد خواجہ صاحب کا، وہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ان کا کوئی ذاتی پرپز نہیں ہے، لیکن جو مخالفین ہیں اس پٹیشن کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کو بچانے کے لیے ساری ایفرٹ ہو رہی ہے، ورنہ ماضی میں سابقہ حکومت کے دور میں بھی جب سزائیں ہوئیں ملٹری کوڈ کے تحت تو اس پر تو نہ حکومت نے کوئی کیا اور نہ عدالت نے کوئی نوٹس لیا۔
تو جب یہ ایک کام ماضی سے ہوتا چلا آ رہا ہے تو اب اعتراض کھڑا ہوا ہے، لطیف کھوسہ صاحب بھی آگے، اعتزاز صاحب بھی آگے، جواد خواجہ صاحب، تو اس لیے مخالفین کا کہنا ہے کہ ایک شخص کے بچاؤ کے لیے یا چند اشخاص کے بچاؤ کے لیے ساری ایفرٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کب سے سٹارٹ ہوا ملٹری لاء۔ ملٹری لاء کے مطابق ایک کیس ہے ایف بی علی، یہ ملٹری کا کچھ سابق آرمی آفیشل تھا، اس کے خلاف پروسیڈنگ ہوئی۔ دوسرا کیس آیا تھا محرم علی، تیسرا آیا تھا شیخ لیاقت حسین۔ یہ کیس وہ تھے کہ جب کراچی میں وہ جو لا اینڈ آرڈر پرابلم تھا، ان دہشت گردی کے خلاف ان کو روکنے کے لیے ملٹری کورٹس بنائی تھیں، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا نہیں، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، آپ پیرلل جسٹس سسٹم نہیں بنا سکتے۔ تیسرا دفعہ جب پھر اے پی ایس پہ اٹیک ہوا اور ٹی ٹی پی اور یہ تنظیمیں، کالعدم تنظیمیں، یہ اٹیک کر رہی تھیں ملٹری کے اوپر بھی اور بچوں کے اوپر بھی، اسکولوں کے اوپر بھی، پھر آئین میں ترمیم کرنی پڑی، اور آئین کی ترمیم تھی 21 امینڈمنٹ، اور اس 21 امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک ٹائم باؤنڈ قسم کا ایک آئین میں ترمیم کر دی کہ جی 2 سال کے لیے ہم یہ ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں، اور یہ میٹر بھی چیلنج ہوا بیفور دی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں فل کورٹ بیٹھا 17 جج، 17 میں سے 11 نے کہا کہ چونکہ یہ آئین کی ترمیم ہے اور وار لائک سچویشن ہے، جنگ کسی کیفیت ہے، تو اس وقت اس لیے ہم اس کو آئینی ترمیم کو ختم نہیں کرتے۔ لیکن ان میں سے 6 جج صاحبان نے، انکلوڈنگ جس میں جواز خواجہ صاحب، انکلوڈنگ یہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس کے باوجود کہ یہ آئین میں ترمیم ہے لیکن یہ آئین کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے، یہ پیرلل جسٹس سسٹم آپ نہیں بنا سکتے، ججز کے بغیر آپ کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اور پھر 23ویں ترمیم کے ذریعے چونکہ ٹرائل ابھی باقی تھا، تو 2017 میں جو ختم ہونا تھا، پھر سب پولیٹیکل پارٹیز نے 102 سال کے لیے فردر ایکسٹینڈ کیا، اور اس کے اندر ایک واضح لکھا گیا کہ یہ شک جو ہے، جو پروویژن آف کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا اس کے ورکر کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ سچویشن اور تھی، آج ایک سچویشن ہے۔ دیکھیں، ایک انسیڈنٹ ہوا، 2 انسیڈنٹ بلکہ 9 مئی کو ہوئے، ایک صبح ہوا، دوسرا واقعہ رات کو ہوتا ہے۔ دونوں یہ جو بھی چیزیں ہوئی ہیں یہ غلط ہوئی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ صحیح ہوئی ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ جہاں رول آف لا یا آئین اور قانون کی بات کریں گے تو جو قانون یہ کہتا ہے اس کے مطابق پروسیجر کے مطابق آپ کرو۔ یہ کوئی جنگ کی کیفیت نہیں تھی، جو ہوا ایک انڈیویجول ایکٹ ہوا، غلط ہو گیا۔ اچھا شعیب صاحب، اب سوال یہ ہے، جی شعیب صاحب اب سوال یہ ہے، دیکھیے اب آپ نے 21ویں آئینی ترمیم کا ذکر بھی کر دیا، اے پی ایس کے بعد جو ماحول بنا اس کا بھی ذکر کر دیا، آپ نے کلبھوشن کا نام بھی لے لیا، ایک بات ذرا سمجھا دیجئے، جو کیونکہ یہاں پہ بہت سے ریفرنس کوٹ ہو رہے ہیں کلبھوشن والے معاملے میں، وہ اگر پرسن اسپیسیفک لا تھا تو وہ کیسا تھا، اس کی امپلیمنٹیشن دوسروں پہ کیسے نہیں ہوتی، اور اگر یہ درخواست گزاروں کی استدعا مان لی جاتی ہے تو کلبھوشن والے کیس پہ اس پہ بھی کیا کوئی اثرات ہو سکتے ہیں؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کلبھوشن کا کیس وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک فورن اینیمی ہے، وہ ایک جاسوس تھا، وہ اس کی سچویشن اور ہے، اور دوسرا اس کے لیے جو اپیل بنائی گئی تھی، اپیل کا رائٹ آف اپیل، وہ ویسے نہیں دیا گیا تھا۔ وہ رائٹ آف اپیل جب یہ میٹر گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس رائٹ آف اپیل ہے اور ساتھ آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں رٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سفیشینٹ نہیں ہے، آپ رائٹ آف اپیل دیں ہائی کورٹ میں، اور یعنی کوئی پراپر کورٹ میں آپ اپیل کا رائٹ دیں۔ پھر اس کے لیے وہاں کی جو آبزرویشن آئی اس کی روشنی میں پھر ایک اسپیشل لا بنایا گیا کہ کلبھوشن کی حد تک ایک رائٹ آف اپیل، یا جو فارنرز ہیں ان کی حد تک ایک رائٹ آف اپیل، اگر کسی کے خلاف کورٹ مارشل ہوگا یا اس طرح آرمی ایکٹ کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا تو ان کی حد تک یہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہوگی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو وکیل کرنے کی اجازت دیں۔ وہ پھر وکیل کرنے کی اجازت ملی، تو وہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ اسپیسیفک ہے فار دیٹ پرسن، یا کوئی انٹرنیشنل قسم کا کوئی بندہ کوئی ہوگا جو فارن نیشنل ہوگا تو اس کی حد تک اگر کوئی پروسیڈنگ ہوگی تو وہ اس پہ اپلیکیبل ہوگا۔ لیکن اس کے لیے سویلینز کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ سویلین لا اور کرمنل لا جسٹس سسٹم جو ہمارا موجود ہے، آرٹیکل 175(3) کے تحت جو کورٹس کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، جو ججز کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، ان میں ہی پروسیڈنگز اس میں ہو سکتی ہیں۔